السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں۔ آج جو ہم آپ کے لیے خبر لے کے آ رہے ہیں وہ ہے کہ کیا لندن میں واقعی جسٹس اطہر من اللہ سے پی ٹی آئی کے کارکن نے بدتمیزی کی۔ یہ ہم نے ذرا کچھ معلومات اکٹھی کی ہیں، اور اس کے علاوہ جسٹس اطہر من اللہ نے وہاں پر وہ لندن اسکول آف اکنامکس میں جو پاکستان ڈیولپمنٹ سوسائٹی ہے اس سے جو خطاب کیا، اس تقریر میں ان کی چند باتیں بہت ہی معنی خیز اور دلچسپ ہیں۔ وہ ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں ایکسکلوسیولی کہ وہاں پر معزز جسٹس اطہر من اللہ نے کیا باتیں کہیں۔ یہ سپریم کورٹ کے جج ہیں اور بڑے جانے مانے جج ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، اور ان کے اوپر آج کل ان سے ہمارے نون لیگی دوست بڑے دکھی بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے تو پی ٹی آئی کے حق میں بات کی، اور جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہمارے فوجی دوست ہیں، وہ ٹپے ہوئے بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ تمام امیدواروں کو جو جیل میں آزاد کر دینا چاہیے تاکہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، کوئی تاثر بھی نہ جائے کہ الیکشن ٹینٹڈ ہے۔ انہوں نے کہا تب کہ انہوں نے کہا اچھا آپ کہہ رہے ہیں امیدواروں کو آزاد کروائیں، امیدواروں کو سزائیں دلوائیں گے اور بلہ کا نشان بھی آپ کی چیف جسٹس سے واپس کروائیں گے۔ تو جسٹس اطہر من اللہ جہاں پر گئے تھے، یہ وہاں پر ان کے ساتھ جو دیگر لوگ جنہوں نے میں خطاب کرنا تھا، ان میں پینل میں سینئر صحافی رضا رومی صاحب تھے، اور اس کے علاوہ جو محمد زبیر صاحب جو نون لیگ کے ہیں، جو سابق گورنر سندھ بھی رہے ہیں، وہ بھی تھے اسی تقریب میں۔ تو جو خطاب ہوا اس دوران ہر طرح کے لوگ موجود تھے، پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ بالکل وہاں پہ موجود تھے، صحافیوں کی بھی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی۔ تو وہ خطاب کے بعد جسٹس اطہر من اللہ نے کیونکہ یہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے خود سے ہی پاکستان ایمبیسی سے وہاں پر کسی قسم کا پروٹوکول یا وہ ڈیمانڈ نہیں کیا ہوا تھا کہ بطور جج گئے ہوئے ہیں تو ان کو وہ اپنے اس کو نجی دورہ کہہ کے گئے ہوئے تھے، تو وہ نجی دورے کے طور پہ ہی وہ وہاں سے جب نکلے تو یہ جو ایک بدنظمی جو ہوئی وہ جو منتظمین تھے ان کے پارٹ پر تھی کہ انہوں نے موزز جو جج ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے لیے کوئی گاڑی نہیں ارینج کی ہوئی تھی جس میں ان کو لایا جائے، اور وہ اس سے سوسائٹی ہال سے جب نکلے تو وہ بجائے اس کے کہ جسٹس اطہر من اللہ کے لیے کوئی گاڑی ویٹ کر رہی ہوتی، وہ ان کو ٹیکسی میں بٹھانے کے لیے لے گئے، اور اس کے لیے جب انہوں نے کیب کی تلاش شروع کی تو وہ تقریباً 9 منٹ کی واک تھی۔ 6:06 پر معزز جسٹس اطہر من اللہ اس حال سے نکلے اور 9 منٹ تک واک کرتے رہے، وہ منتظمین ان کے ساتھ چلتے رہے اور ان کے لیے ٹیکسی تلاش کرتے رہے۔ اور اس دوران پھر یہ ہوا کہ ظاہری بات ہے وہاں پر صحافی بھی تھے، وہ سوالات کرنے لگ گئے، جو عام لوگ تھے کئیوں نے جسٹس اطہر من اللہ کے ساتھ سیلفیاں بھی بنانی شروع کر دیں، اور پھر یہ ہوا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے وہ کارکن بھی کچھ تھے، تو وہ انہوں نے اپنے لیڈر کے حق میں نعرے بازی کی، لیکن کسی نے بھی جسٹس اطہر من اللہ کو براہ راست نہ روکنے کی کوشش کی، نہ ہراس کیا۔ تو وہ تھوڑا سا ذرا یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ جس طرح سے بالکل ایگزیکٹلی پورٹرے ہوا ویسے ہوا نہیں وہاں پر۔ تو اب ہم ذرا آ جاتے ہیں اس تقریر کے اوپر جو جسٹس اطہر من اللہ نے کی اس تقریب میں، وہ بڑی معنی خیز ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے کچھ مخصوص پیراگرافس نکالے ہیں، پوری تقریر نہیں میں آپ کو سناؤں گا، جو کہ بڑے معنی خیز ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے ملک میں جو حالات ہیں اس وقت، سپریم کورٹ کے اوپر ایک اب برڈن تو آ گیا چیف جسٹس قاضی فیصلہ کی وجہ سے کہ جو اب پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اس میں سپریم کورٹ پوری طرح حصے دار ہے، اور فوج کے علاوہ جو ریگنگ کر رہی ہے وہ سپریم کورٹ کر رہی ہے۔ پاکستان میں 3 اب فریق ریگنگ کرتے نظر آ رہے ہیں، فوج، الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس قاضی فیصلہ کی سربراہی میں جو سپریم کورٹ یا 3 رکنی بینچ آپ کہہ لیں۔ تو ان حالات و واقعات کو ذہن میں رکھ کے جو ملک میں ایک ماحول بنا ہوا ہے اس میں اب جسٹس اطہر من اللہ کے آپ یہ جملے غور کیجئے۔ معزز جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں، منتظمین نے بڑی چالاکی سے مجھے آئینی بحران کو ان پیک کرنے کے لیے میرا کام مشکل بنا دیا ہے۔ یہ بجا طور پر مان لیا گیا ہے کہ آئینی بحران ہے، یعنی کہ جسٹس اطہر من اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ ملک میں ایک آئینی بحران ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کیا یہ ایک حالیہ واقعہ ہے؟ جواب میں ایک زوردار نہیں ہے۔ پھر جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بحیثیت قوم
ہم ایک نازک دوراہے پر ہیں اور ہمارے پاس یہ عیش و عشرت نہیں کہ سب ٹھیک ہے اور نہ ہی اپنی غلطیوں کو دبا سکتے ہیں یا چھپا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے نازک دور سے کیوں گزر رہا ہے، سارا تو آپ کو پتہ ہی ہے جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ سب کچھ کر رہی ہے. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے جو ایئر مارشل اصغر خان صاحب جو تھے، انہوں نے جو بک لکھی تھی کہ ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، اس کے کچھ پیراگرافز اطہر اللہ صاحب نے اس کتاب کے پڑھے. اس میں انہوں نے جو گورنر جنرل نے جو آئین ساز اسمبلی تحلیل کر دی تھی، اس کا جو فیصلہ آئین ساز اسمبلی کے صدر مولوی تمیز الدین خان نے آئین ساز اسمبلی کی تحلیل کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جس نے ان کے حق میں اور گورنر جنرل کے اقدام کے خلاف فیصلہ دیا. ٹھیک ہے، اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جسٹس اطہر اللہ مولوی تمیز الدین کیس کوٹ کر رہے ہیں، اور چیف جسٹس قاضی فائسہ کے پی ٹی آئی سے بلہ چھیننے کے فیصلے کو جو سینئر وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب، انہوں نے مولوی تمیز الدین کیس والے فیصلے سے کمپیئر کیا. چیف جسٹس قاضی فائسہ کے اقدام کو انہوں نے جسٹس منیر کے اقدام سے کمپیئر کیا تھا. تو اب اسی چیز کو یہاں پر جسٹس اطہر اللہ کوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے آئین ساز اسمبلی کے صدر مولوی تمیز الدین کے حق میں اور گورنر جنرل کے اسمبلی تحلیل کرنے کے اقدام کے خلاف فیصلہ دیا. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے بلہ چھیننے کے اقدام کے خلاف فیصلہ دیا تھا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں تاہم ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف گورنر جنرل کی اپیل کو چیف جسٹس محمد منیر کے سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے کے ذریعے برقرار رکھا گیا. یعنی کہ جس طرح یہاں پر چیف جسٹس قاضی فائسہ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے الیکشن کی ریگنگ کو یقینی بنایا اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالے عدم قرار دیا، تو وہاں پر جسٹس منیر نے بھی سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالے عدم کر کے گورنر جنرل کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا. ٹھیک ہے، بیوروکریسی اور فوجی تعاون اس طرح مکمل اور تکمیل ہوا. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں جسٹس منیر نے یہ فیصلہ دے کر جو بیوروکریسی اور فوج کا جو گٹھ جوڑ تھا، جو ملک پر غیر آئینی حکمرانی چاہتا تھا اور منتخب نمائندوں کو انڈرمائن کر دیتا تھا، ان کی خواہشات کی تکمیل ہوئی جسٹس منیر کے فیصلے سے. یہی چیز جسٹس قاضی فائسہ کے فیصلے سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جرنیلوں نے قومی سیاستدانوں کو اپنی خواہشات اور مفادات کے مطابق ڈھالنا ضروری سمجھا. یہ ان دنوں کی ایک اہم پیش رفت سے ظاہر ہے. سیاستدانوں کی ایک بڑی تعداد، جن میں سے اکثر نے تحریک آزادی کے لیے کام کرنے کا دعویٰ کیا، نے خود کو بیوروکریسی فوج کے گروہ کے ہاتھوں کٹھ پتلیوں کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دے دی تاکہ وہ صرف جونیئر پارٹنر کے طور پر اقتدار میں حصہ لے سکیں. یعنی کہ بالکل وہی حال تھا کہ سیاستدان جو تھے انہوں نے کہا کہ بس آپ فوج ہمیں کٹھ پتلیوں کی طرح استعمال کر لیں، لیکن ہمیں اقتدار میں رہنے دے، چاہے ہمیں اپنے نیچے لگا کے رکھے. جیسے کہ ابھی ہوا ہے، تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں، چلو ہمیں اقتدار تو دے دیں گے نا، چاہے اس اقتدار میں ہمارے پاس اختیار نہیں ہوگا، لیکن چلو جھنڈے لگی گاڑی میں گھوم پھر ہی لیں گے. تو اس وقت جسٹس منیر والے فیصلے کے بعد بھی سیاستدانوں نے یہی دیکھا کہ یار سپریم کورٹ نے تو ہمارے ساتھ ہینڈ کر دیا، تو پھر فوج کے ساتھ جو جیسے وہ چاہ رہے ہیں ویسے ہی کام کرو. تو ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. پھر وہ آگے لکھتے ہیں، جسٹس اطہر اللہ اپنی تقریر میں آگے کہتے ہیں کہ ایئر مارشل کی طرف سے بیان کردہ حکمران اشرافیہ کی ذہنیت کی تصدیق سابق چیف جسٹس محمد منیر نے کی، جنہوں نے آئین ساز اسمبلی کی برخاستگی کو برقرار رکھا اور قانونی تکنیک کے غیر جمہوری نظریات کے ذریعے اس نتائج کو جائز قرار دیا اور ضرورت کے نظریے کو آگے بڑھا کر بعد میں قانونی حیثیت دی. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تکنیکی بنیادوں پر اسمبلی کی تحلیل کو درست قرار دیا. جسٹس منیر نے، چیف جسٹس قاضی فائسہ نے بھی تکنیکی بنیادوں پر بلہ چھینا پی ٹی آئی سے. ٹھیک ہے،
پھر وہ کہتے ہیں کہ بغاوت کی قانونی حیثیت کے نظریے کے ذریعے پہلا مارشل لا اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد جائز غاصب کو اپنی کابینہ کے رکن کی حیثیت سے خدمات بھی سر انجام دی انہوں نے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ بغاوت کو انہوں نے پہلے قانونی حیثیت دی جسٹس منیر نے, اور پھر جب پہلا مارشل لا لگا تو ریٹائرمنٹ کے بعد اس مارشل لا لگانے والے غدار غاصب جنرل ایوب کی کیبنٹ میں منسٹر بھی بن گئے جسٹس منیر. ٹھیک ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ جسٹس اطہر اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ یحییٰ خان کی جو تھی مارشل لا آسما جلانی کیس میں سپریم کورٹ نے جنرل یحییٰ کو قانونی طور پر درست قرار نہیں دیا تھا اور یہ تاریخی فیصلہ آئین کے نفاذ سے پہلے آیا تھا. بینچ کے ججوں میں سے ایک محمد یعقوب علی جسٹس محمد یعقوب علی نے کہا کہ جیسا کہ وہ اس وقت تھے مشاہدہ کیا کہ جج اس حلف کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے جو انہوں نے آئین کے دفاع تحفظ اور تحفظ کے لیے لیا تھا, اور یہ اعلان کیا کہ غاصب کی اعلیٰ مرضی کی وجہ سے ان کے پاس ہے, اپنی ذمہ داریوں سے فارغ نہیں ہو سکتے. مزید انہوں نے کہا کہ جو جج ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے وہ آئین کے دفاع کا حلف لیتے ہیں, وہ کسی فوجی آمر کی مرضی کا حلف نہیں لیتے کہ ان کے پاس جج کا عہدہ ایک فوجی آمر کے لیے ہے اور اگر وہ فوجی آمر کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہ اپنی آئینی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جسٹس محمد یعقوب علی نے مزید یہ بھی لکھا کہ مزید یہ بھی دیکھا گیا کہ ریاست کے جبر کے ذریعے عوام اور عدالتوں کو وقتی طور پر خاموش کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے جسٹس یعقوب علی رکھ رہے ہیں کہ ریاست کے جبر کے ذریعے عوام اور عدالتوں کو وقتی طور پر خاموش کر دیا جاتا ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے جی پاکستان میں, دیکھ لیجئے, یہ 1972 کا مارچ 1972 کا فیصلہ کوٹ کر رہے ہیں جسٹس اطہر اللہ. ٹھیک ہے, اور آج کے حالات بھی وہی ہیں 1972 والے, یعنی کہ پاکستان میں کچھ نہیں بدلتا, وہی فوج, وہی عوام کے برے حالات, وہی سویلینز کی کتے والی اوقات, یہی ابھی بھی. ٹھیک ہے, اور وہی سپریم کورٹ فوج کی سہولت کار الیکشن چوری کرنے میں. ٹھیک ہے, لیکن غاصب جو حکم نافذ کرے گا وہ غیر قانونی رہے گا, یہ جسٹس یعقوب علی لکھ رہے ہیں, اور عدالتیں اسے قاعدے کو اس غیر قانونی کام کو تسلیم نہیں کریں گی اور نہ ہی اس پر قانونی طور پر عمل کر سکیں گی. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے ان کا نوٹ ریپروڈیوس کیا ہے جسٹس یعقوب علی کا 1972 کے آسما جلانی کیس کے فیصلے سے. پھر انہوں نے ابھی سابق چیف جسٹس عمر طاہر بندیالت کے زمانے کے حالات کو بھی دوبارہ سے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ جب عمران خان صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا اقتدار سے, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کی بجائے اعتماد کے ذریعے اعتماد کے ووٹ کے ذریعے ہٹائے گئے قائد ایوان یعنی کہ عمران خان نے سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے دیگر منتخب نمائندوں کے ساتھ مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا, جن کے عمران خان صاحب نے آپ کو پتا نا قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے تھے. آئینی بحران اس وقت شدت اختیار کر گیا جب سیاسی جماعت کے یعنی کہ پی ٹی آئی کے فیصلے کے مطابق 2 صوبائی اسمبلیاں قبل از وقت تحلیل کر دی گئیں. لاہور ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا, لیکن جب اس پر عمل درآمد جاری تھا تو سپریم کورٹ نے مداخلت کی. سپریم کورٹ نے 2 الگ الگ فیصلوں کے ذریعے عام انتخابات کے انعقاد کی تاریخیں طے کیں. ان فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کیا گیا اور نہ ہی سپریم کورٹ یا دلچسپی رکھنے والی جماعتوں کی طرف سے ان کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی. سپریم کورٹ نے اپنے اختیار کو خود ختم کرنے کی اجازت دی. آئین کی بار بار خلاف ورزی کی گئی اور کسی کا احتساب نہیں کیا گیا. آئین کے تحت مقررہ 90 دنوں میں انتخابات نہیں ہو سکے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جب لاہور ہائی کورٹ الیکشن کا 90 دن کا معاملہ طے کر رہا تھا تو سپریم کورٹ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن کر کے جب فیصلہ دے دیا کہ 90 دن میں انتخابات کروائیں, تو پھر جب 90 دن میں ان کے انتخابات کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تو جنہوں نے 90 دن میں انتخابات نہ کروا کے آئین توڑا, سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کی, ان کے خلاف پھر سپریم کورٹ نے کارروائی بھی نہیں کی. ٹھیک ہے, یہ وہ بتا رہے ہیں جو چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کے دور میں جو ہوا. ٹھیک ہے, پھر جسٹس اطہر اللہ آگے جا کے کہتے ہیں آئین کا واحد بنیادی اصول سویلین بالادستی ہے جو ابتدائی سالوں میں ختم ہو گئی تھی. جمہوریت اور آئین کو پٹڑی سے اتارنے میں سپریم کورٹ کا کردار ناقابل دفاع ہے. یعنی کہ وہ آج بھی جو ہو رہا ہے اس کا دفاع نہیں کر رہے.
نہ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج ٹھیک ہو رہا ہے۔ پھر وہ آگے جا کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو درپیش مصائب اور مشکلات کا علاج صرف اور صرف آئین کی پاسداری اور عوامی طاقت کے غلط استعمال اور خلاف ورزی کے لیے حکام کو جواب دہ بنانے میں ہے۔ آئین کی خلاف ورزی اور آئینی حقوق سے محرومی کے استثناء کو ختم کرنا ناقابل تسخیر فریضہ ہے۔ کوئی بھی یہاں تک کہ جج بھی قانون سے بالا تر نہیں یا جواب دہ ہونے سے محفوظ نہیں۔ تو کیا یہاں پر تو ہم ججز سے جواب دہی کرتے ہیں تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جی آئی ٹیاں بنوا دیتے ہیں، بار کونسلوں سے پریس کانفرنس کروا کے کہ یہ تنقید کی گئی ہے فیصلے پر، ہم ایک غیر آئینی فیصلے پر تنقید بھی نہ کریں، اس کے اوپر جی آئی ٹیاں۔ تو یہ تھا جسٹس اطہر من اللہ کا نوٹ، اپنی تقریر ان کی۔ اللہ حافظ۔